آپ اپنی شادی کی دستاویزی فلم جاری کریں گے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے۔ کون سا کام زیادہ مشکل ہے، شادی کرنا یا شادی کے بارے میں کوئی دستاویزی فلم بنانا؟ میرا خیال ہے کہ بہت عرصے بعد مجھ سے ایک بہترین سوال پوچھا گیا ہے۔ مجھے اپنی ہر ویڈیو پر بہت سے کامنٹس ملتے ہیں، شادی کی دستاویزی فلم کب آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، کب آ رہی ہے۔ یہ صرف 6 سال لیٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی کے بہت سے سبق سیکھے ہیں، اور یہ کہ دستاویزی فلم میں ایک مسلمان کے طور پر اپنا تجزیہ بیان کروں گا جو حلال کام کرتا ہے۔ میں جن مشکلات سے گزرا، میں ان کا ریکارڈ رکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ سب جس سے ایک شخص گزرتا ہے، میں ان سب سے نہیں گزروں گا، اور اللہ نے مجھے تمام مراحل سے گزارا، مثلا درست ساتھی کی تلاش، صحیح خاندان کی تلاش، خاندان نہ کہہ رہا ہو یا دیکھو آپ ہماری ثقافت سے نہیں ہو، اور ایک مرد کے طور پر رد کر دیا جانا، آپ کو فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ اس سے کیسے نپٹیں گے، ان سب سے میں گزرا، اور آپ کو اسے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جو مسلمان کو نہ کہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہماری ثقافت سے نہیں ہے، اور مجھے اس کا بہت سامنا کرنا پڑا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نیک ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو نماز پڑھتا ہے، بنیادی فرائض ادا کرتا ہے، اور وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آتا ہے، اگر تم نہ کہو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا۔ اور بیانہ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تم نے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان گناہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا کام جو بہت آسان ہے، اور نکاح میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس عمل کو اتنا لمبا اور اتنا مشکل بنا دیا ہے، اور یہ چیزیں تمہیں تباہ کر رہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں نہیں کہتا، جوئے کے بارے میں نہیں کہتا، قتل کے بارے میں نہیں کہتا، زنا کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا یہاں ہے، میں اس طرح جاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، لمبا چکر کاٹ کر جاؤ، کسی اور راستے پر چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز یہاں تباہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے کزن کے بارے میں کہا تھا جس نے خودکشی کر لی، ایک لڑکی کا معاملہ تھا۔ نکاح کا یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے انہیں دوبارہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ہماری بہنیں بھی جب حجاب اتارتی ہیں یا اسے سجا سوا رہی ہیں، یہاں مسئلہ توکل ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے، اور شیطان مجھے بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی بہن اپنے بال دکھاتی ہے یا تنگ کپڑے پہننے لگتی ہے، مسئلہ یہاں توحید ہے، کیونکہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ درج ذیل ہے۔ در حقیقت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ میرے لیے کسی کو ڈھونڈ سکتا ہے، لہٰذا میں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہی ہوں، میں اپنا جسم دکھانے جا رہی ہوں، اور میں مخصوص طریقے سے کپڑے پہننے جا رہی ہوں تاکہ میں کسی کو تلاش کر سکوں۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اور بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر وہ منشیات بیچتے ہیں کیونکہ میں نے شادی کرنی ہے، مجھے سب کچھ فراہم کرنا ہے۔ مثلاً کیا تم اس پر بھروسہ نہیں کرتے جس نے آسمان، زمین اور کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہمارا سیارہ دکھایا گیا ہے اور ستارہ دکھایا گیا ہے اور چاند، اور یہ کیا آپ نے دیکھی ہے؟ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ آپ کے لیے بیوی نہیں ڈھونڈ سکتا، شوہر نہیں ڈھونڈ سکتا؟ عجیب بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوشش کی، ایسے کام نہیں ہو رہا، میں جانتا ہوں کہ اگر میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں، کچھ تصویریں کھینچتا ہوں، اس طرف دیکھو، منشیات فروخت کروں، پھر میں حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ توکل کا مسئلہ ہے۔ اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کا امتحان ہونے جا رہا ہے، اور اللہ تمہیں بیوی دے سکتا ہے، وہ تمہیں بیوی دے سکتا ہے، وہ آپ کو بہترین شوہر دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں بہت مشکلات سے گزرا ہوں، بہت زیادہ۔ اس نے مجھے آزمایا، حقیقت میں چٹان پر دھکیل دیا، میں چٹان کے دہانے پر تھا۔ اس طرح اچھی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب آپ اس کی کھائی میں گریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھا پیراشوٹ ہوگا، اور آپ کی لینڈنگ اچھی ہوگی، اور آپ کی بیوی اور شوہر نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا اور اللہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا۔ ثابت قدم رہو گے تو دعا قبول ہوگی، میرا یقین کرو۔